ہمارے رہنماؤں میں سے ایک بہت عظیم رہنما، جن کی نظر قرآن پر بھی بہت گہری تھی اور حالات پر بھی، زمانے پر بھی، قوم کی بیماریوں پر بھی بہت گہری نظر تھی، اور جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور ان کی ایک دلی تمنا تھی اور زندگی بھر کی کوششوں، قربانیوں کا مقصد تھا کہ جس ملک میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی ہمارے اس ملک میں انصاف اور امن قائم۔ اپنے شہر میں، اپنے ماحول اور ملک میں انصاف اور امن کی کوشش کرنا بھی فرض ہے، اور انصاف اور امن کے قائم کرنے کی کوشش میں حصہ لینا یہ بھی فرض ہے۔ مگر اللہ جانے کیا وجہ ہے کہ کھول کھول کر اب جب کہ کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں، لیکن بیان سن کر مزہ لینے والے بہت ہیں، سمجھ کر عمل کرنے والے تقریباً زیرو ہیں۔ میں بہت درد و کرب والے بیانات اس دفعہ کروں گا، لطیفوں اور خوشیوں بھری دلی کیفیت میں نہیں ہوں۔ میرے دل کے غم کو صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور میری اصل شکایت نہ RSS سے ہے، نہ BJP سے ہے، میری اصل شکایت حاجی صاحبان سے، مسلمانوں سے، آپ سے ہے، آپ سے۔ اور اس بار میں اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس میں ذرہ برابر غیرت ہو، ذرہ برابر شرم ہو، ذرہ برابر انسانیت ہو، جس کی حس مر نہ گئی ہو، وہ اب قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کرے، ورنہ اعلان کر دے کہ میرا قرآن پر ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ اعلان نہیں کریں گے تو اللہ یہ اعلان کر کے دکھا دے۔ اور شروعات ہو چکی، ہزاروں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، کل وہ ہوئے، اللہ نہ کرے آج کس کی باری ہے۔ وہ رہنما جن کا میں نے حوالہ دیا، ذکر کیا، جن کو عام طور پر لوگ حضرت شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ، ورنہ مسلمان گاندھی کو جانتے ہیں، شیخ الہند کو نہیں جانتے۔ کس بلبوتے پر کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان؟ داڑھی کی وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کرتے پاجامے کی وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ جواہر لال نہرو جیسا کرتا پہنتے تھے آپ کو کبھی نصیب نہیں، جواہر لال نہرو جیسے شیروانی پہنتا تھا آپ کے علماء نے ایسی شیروانی آج تک نہیں پہنی، لیکن کیا کرتے اور شیروانی سے کوئی مسلمان ہوتے ہیں؟ جتنی لمبی آپ کی داڑھی ہے اس سے بہت زیادہ لمبی آج یہودیوں کی داڑھی ہے، اس سے بہت لمبی داڑھی مشرکین عرب کی ہوا کرتی تھی۔ کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ شیخ الہند جنہوں نے اس ملک میں امن و انصاف کے قیام کی کوشش کی اور ٹکر لی باطل طاقتوں سے، ظالم انگریز سرکار سے، گرفتار ہوئے، ایک ایسے ملک میں لے جائے گئے جہاں سردی اتنی سخت پڑتی تھی کہ پائپ لائن میں پانی برف بن جاتا تھا، پائپ لائن پھٹ جاتی تھی، -40 اور 50 درجے حرارت ہوتا تھا، -40 50۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ اور اس سخت سردی میں ان کو جیل میں ایک پھٹا پرانا کمبل دیا جاتا تھا، اسی کو آدھا بچھا لیتے تھے، آدھا اوڑھ لیتے تھے۔ یہ ہیں علماء،
ایسے لوگوں کو کہتے ہیں علماء. 2 رکعت پڑھانے والوں کو نہیں علماء کہتے. پیسہ لے کر نکاح پڑھانے والوں کو علماء نہیں کہتے. وہ جب واپس آئے اس جیل کے قید سے اور آنے کے چند مہینے کے بعد انتقال ہو گیا. کتنی تکلیفیں جیل میں ان کو دی گئی. اللہ. انہوں نے آنے کے بعد ایک مجلس میں ایک بات فرمائی کہ 4 سال جیل کی تنہائی میں بہت غور و فکر کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی 2 وجہیں. ایک تو مسلمان قرآن نہیں سمجھتا. قرآن سے بالکل بے بہرا ہے مسلمان. دوسرا سبب یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا جو آپس کے اختلافات ہیں وہ مسلمانوں کی بربادی کا دوسرا بڑا سبب ہے. یہ عاجز و کمزور بندہ جو حضرت شیخ الہند کی جوتیوں میں لگی ہوئی کسی کیل کے برابر بھی نہیں ہے، وہ یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بربادی کی 2 وجہیں بیان کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے. انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا ہوگا، ورنہ دوسری جو وجہ ہے آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کی، وہ بھی پہلی وجہ کا نتیجہ ہے. ورنہ جو مسلمان قرآن کو سمجھتا ہے وہ کبھی آپس میں نہیں لڑ سکتا.